سورہ آل عمران، تیسرا رکوع۔ نجران کے وفد کو سنایا جا رہا ہے کہ حق سے انحراف بنی اسرائیل کی قدیم عادت ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ انبیاء اور صالحین کو ان کی تبلیغ حق کے باعث قتل کرتے رہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 47 یا 170 یا 112 صالحین کو شہید کیا۔ کیسا شدید گناہ ہے! کیا اس کے خمیازے سے وہ بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے۔ اسلام اللہ کا آخری پیغام، سرور کائنات اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں سرے رشتہ خیر و شر ہے۔ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ کاش لوگ سمجھیں اور ایمان کے مقابلے میں کفر کی طرف راغب نہ ہوں۔ جان لیں کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ آیات الہی، اس کے احکام، انبیاء اور نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نیز لوگوں میں سے ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین۔ یہی لوگ ہیں جن کے عمل غارت گئے، محنت حقارت گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے سامنے ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جیسا کہ وہ آج اپنی نازیبا حرکتوں پر اترا رہے ہیں، ان کے اترانے کی ویسے ہی سزا ہوگی اور وہاں ان کا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے ان علماء یہود کے حال پر نظر نہ کی جنہیں اللہ کی کتاب توریت کا کچھ حصہ ملا تھا جو تحریف سے بچ گیا تھا؟ انہیں اسی کتاب اللہ یعنی قرآن یا توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ان کو حق پر رہنے کا حکم کرے، لیکن ان کا ایک گروہ وہ اپنی فہم نارسا پر اترا کر اس سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے کام یا بشارت سے تغافل برتتا اور انجان ہو جاتا ہے، اور وہ در حقیقت تغافل برتنے والے ہیں ہی۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ ان کا تغافل اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے گنتی کے چند دن کے ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ لگے گی۔ ان کو دراصل بخشش کی ایک عام آیت سے جو انہیں توریت میں مل گئی تھی مغالطہ ہوا ہے، جو خود ان کی اپنی غلط توجیحات کا نتیجہ ہے اور ان کی افراپردازیوں انہیں اپنے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مغرور بنا دیا ہے، خود فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی یہ زندگی میں تو وہ خود فریبی میں مبتلا ہو لیں، مگر ذرا سوچیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر اس دن جس میں ذرا شبہ نہیں، ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا، کسی کی حق تلفی نہ ہوگی۔ یعنی یاد رکھو، جو قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے، تجلیات کے دن کا مالک ہے، وہی یہاں کا بھی مالک ہے۔ سزا و جزا قیامت پر منحصر نہیں، یہاں بھی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ فرما دیجئے، اے اللہ مالک الملک، سارے ملکوں کے مالک، توفیق و استطاعت کے مالک، تو ہی جس کو چاہے سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائے، اور تو ہی جس سے چاہے سلطنت و بادشاہی چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے، شہود و لقاء کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور تو ہی جس کو چاہے ذلت دے، حجاب، بود اور دوری میں ڈال دے۔ سب بھلائی، خیر و خوبی تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ایسا مالک ہے کہ جسے جو چاہے دے سکتا ہے۔
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر الحساب۔ تو وہ صاحب قدرت ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے۔ نور و ظلمت، حیات و موت، عزت و ذلت، فراخی و تنگ دستی، سب کچھ تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، نعمت سے، عزت سے، دبدبے سے سرفراز فرماتا ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ عزت و ذلت، فراخی و تنگ دستی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی دنیا کی دولت، جاہ طلبی یا کسی اور غرض سے کفار کو اپنا دلی دوست نہ سمجھے کہ ان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ، ربط و تعلق نہیں۔ کفار سے دلی تعلق نہ ہو، مگر ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ان کفار سے تعلقات رکھ سکتے ہو، گویا تعلقات دنیا کے برتنے کے لیے ہوں، آخرت بگاڑنے کے لیے نہ ہوں۔ اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس غیرت سے ڈراتا ہے جو اس کے احکام نہ ماننے، اس کے رسول کی نافرمانی سے اس کو ہوتی ہے، اور آخر تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیوں اس کی غیرت کو مشتعل کرو، کیوں اپنے میں وہ نفس پیدا کرو جو اس کے حکم کے نہ ماننے پر تم کو ابھارے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ظاہر، تمہارے باطن دونوں سے خوب واقف ہے۔ غیر کو اپنا بنا کر اپنے کو دھوکہ نہ دو، اللہ سے کوئی راز نہیں۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے، محض اللہ کو علم ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امد بعید ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ مسلمانوں اس دن کو نہ بھولو جس دن ہر شخص جو کچھ کہ اس نے نیکی کی ہے اور جو کچھ کہ اس نے برائی کی ہے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جس دن عمل اس کے سامنے صورت لیں گے، اچھے اور برے عمل سامنے آئیں گے، اس دن برے اعمال کو دیکھ کر وہ آرزو کرے گا کاش اس کے اور اس کے اعمال بد یا اس دن کے درمیان بڑا فاصلہ ہو جاتا، اتنا فاصلہ ہو جاتا کہ کبھی اس تک رسائی نہ ہوتی۔ اور اللہ تو تمہاری بہتری کے لیے تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔